نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے دو چچا ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے چچا تھے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ابھی تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، بڑے جرت مند، بڑے دلیر شخص تھے اور بڑے قوی اور طاقتور شخص تھے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل لعین سے ملاقات ہوئی، جو بڑا بدبخت اور حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، اسلام کا دشمن، جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزار دی، جس نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی میں بسر کی اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، موت بھی انتہائی شرمناک ہوئی اور ذلت آمیز ہوئی، اور پھر آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، وہ تو پھر عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ عذاب دوزخ کا کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو یا کوئی اور بدبخت کافر ہو، جس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، جس نے بھی اللہ کے نبی کو اذیت دی اور تکلیف دی، اور جس نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گیا۔ اسلام کل بھی زندہ تھا اور اسلام آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ اسلام صبح قیامت تک یوں ہی زندہ اور تابندہ رہے گا۔ کوئی ماں کا لال اسلام کو نہ مٹا سکا ہے اور نہ ہی مٹا سکے گا، چونکہ یہ وہ دین حق ہے جو خالق کائنات نے پسند فرمایا ہے، اور وہ دین حق ہے جس دین کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس دین متین کو نافذ کر دیا ہے۔ اب کوئی نہ تو اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور شریعت آنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی اور نبی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سلسلہ تمام کر دیا، ختم کر دیا، اور اس دین اسلام کو قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل نے راستہ روک لیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا کیا تو نے یہ دین جو نیا دین تو لے کے آیا ہے اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں؟ اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ جا، اور جو نیا دین تو متعارف کروا رہا ہے اس دین کو چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ ابو جہل نے پھر کہا میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دین کو چھوڑ دے اور اس دین کی تبلیغ چھوڑ دے، ورنہ تیرا انجام معاذ اللہ برا ہوگا۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے، اور ایسے بدبخت کی بات کا جواب دینا بھی حضور علیہ السلام نے مناسب نہ سمجھا، گوارا نہ سمجھا۔ ابو جہل بونگتا رہا۔ بالآخر اس نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام بالکل خاموش ہیں اور اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے، تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے سے اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ حضور علیہ السلام کے سر اقدس پہ دے مارا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا
دست مبارک اپنے سر پہ رکھا، اپنا ہاتھ سر پہ رکھا، لیکن پھر بھی ابو جہل سے کوئی بات نہ کی، ابو جہل سے کچھ نہ کہا۔ وہاں سے آپ واپس گھر پلٹ آئے۔ ایک لونڈی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی گئی کہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ماجرا بیان کیا جائے، بتایا جائے۔ راستے میں اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے، جو کہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ اس لونڈی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا، اے امیر حمزہ، آپ بڑے دلیر ہیں، بڑے بہادر ہیں، لیکن کیا فائدہ کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے؟ کیا ابو جہل اس کو اس لیے مارتا ہے کہ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ نہیں؟ کیا وہ یتیم ہے، اس کا باپ موجود نہیں، اس لیے اس کو پیٹا جاتا ہے، اس لیے اس کو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں؟ کیا اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہے؟ لونڈی نے ایسی باتیں کی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے، غصے اور جلال میں آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکار پھینک دیا اور پھینک کر ابو جہل کی طرف چل پڑے۔ حرم میں پہنچے، آ کر پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ صحن حرم میں بیٹھا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر ابو جہل سے کہا، یہ بتا کہ تو نے میرے بھتیجے کو کیوں مارا؟ تو نے اس کو مارا کیوں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ابو جہل کو یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ کیوں مارا؟ ابو جہل نے کہا وہ ایک نیا دین لے کے آیا، لوگوں کو بھٹکاتا اور پھسلاتا ہے اور اپنے دین سے پھیرتا ہے، میں نے اس لیے اس کو مارا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کا کوئی وارث موجود نہیں؟ ہم اس کے وارث موجود ہیں، میں اس کا وارث ہوں۔ اگر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے اس کے سر پہ، اگر وہ یتیم ہے تو میں اس کے باپ کا بھائی امیر حمزہ موجود ہوں اس کا تحفظ کرنے کے لیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ ابو جہل کے سر پہ دے مارا۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون نکل پڑا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو مار کر واپس پلٹے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آ کر دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی پٹی کر رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے سینے سے لگ گئے اور اپنا سر مبارک اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ رکھا۔ آنکھیں چھلک پڑی، چونکہ بعض اوقات ایسی کیفیت میں کسی اپنے کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا جان کے کندھے پہ جب اپنا سر رکھا، آنکھیں چھلک پڑی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، اب آپ کو ابو جہل کچھ نہیں کہے گا، میں نے آپ کا انتقام لے لیا ہے، میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، میں نے ابو جہل کے سر پہ اسی طرح ڈنڈا مارا اور آپ کا بدلہ لے لیا ہے، کیا اب آپ خوش نہیں ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا، میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے بدلہ لیا ہے، آپ نے میرا انتقام لیا، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ دین حق قبول کریں گے۔ مجھے انتقام لینے سے کوئی غرض نہیں، میں تو انتقام لیتا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جس نے جو تکلیف دی، جس نے جو کچھ کہا، جس نے جو تشدد کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا، درگزر فرمایا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، بدلہ اس وقت لیا جب کسی نے اسلام کے خلاف سازش کی، جب کوئی اللہ کے دین حق کے لیے سازش کرتا اور حملہ آور ہوتا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں اترتے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ وہ پتھر مارنے والوں کو بھی دیتے ہیں دعا اکثر، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی، ستانے والوں کو بھی دعائیں دی۔ آپ کا اخلاق کتنا عمدہ، آپ کی نرم مزاجی، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے پیارے چچا، مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، مجھے تو خوشی اس دن ہوگی جب آپ دین حق کو قبول کریں گے اور جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اچھا، اگر آپ ایسے ہی خوش ہوں گے تو پھر ہاتھ آگے کیجئے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ خوش ہو گئے، چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ پیارے چچا امیر حمزہ جیسی عظیم شخصیت آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور اسلام کو ایک نئی طاقت مل رہی تھی، ایک قوت مل رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، ہدایت کو قبول کر لیا، اور پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کرتے ہوئے گزاری اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے بسر کر دی اور اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، اور بالآخر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین حق کے لیے، اس دین متین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ آپ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش فرما لی، اور شہید ہونے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جسم اطہر کے ساتھ جو کھلواڑ کی گئی وہ بھی انتہائی دردناک ہے، جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی کہ ظالموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا تو شہید کرنے کے بعد آپ کے مبارک سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے کلیجے کو باہر نکالا گیا، اور نکال کر آپ کے کلیجے کو چبایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کہ جسم مبارک کو اس انداز سے اذیت دی گئی شہادت کے بعد بھی، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جگر کا خون نچوڑ کر اس اسلام کے پودے کو پروان چڑھایا ہے۔ یہ دین اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد جا کے پہنچا ہے۔ ہمیں تو گھر بیٹھے ماں کی گود میں اسلام کی دولت مل گئی، ہم تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کسی نے اذان دی، دنیا میں آتے ہی یہ پیغام سنا دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمیں دین اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہمیں تو مفت میں یہ دین ملا ہے، اسی لیے اس دین اسلام کی ہمیں قدر نہیں، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا خون جگر نچوڑ کر اس دین اسلام کو پروان چڑھایا اور ہم تک یہ پہنچا، جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگر قربان کیے، اپنی جانیں قربان کی، اپنے عزیز قربان کیے، اپنے گھر بار قربان کیے اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، ان سے پوچھئے کہ یہ قربانیاں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس آج بھی احد پہاڑ کے دامن میں موجود ہے، اور اہل ذوق محبت والے احباب خوش نصیب جو جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ حاضری دے کر سلام عرض پیش کرتے۔ الحمدللہ گزشتہ برس مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، تو یہ سارا ماجرا میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، دین اسلام کے لیے قربانیاں، یہ ساری باتیں سامنے تھی، دل کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو دین متین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کی بھی اگر ضرورت پڑے تو ہمیں بے دریغ وہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔